تو پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک ہاتھی اور ایک چونٹی کی۔ تو چلیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے ڈیل ڈول پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو بہت تنگ کرتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت پر طوطا بیٹھا ہے۔ اس نے طوطے سے کہا، اے طوطے، چلو مجھے جھک کر ادب سے سلام کرو۔ طوطے نے کہا، بڑے میاں، میں آپ کو سلام کیوں کروں؟ تو ہاتھی نے غصے سے چلا کر کہا، مجھے سلام کرو، نہیں تو میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ تم جانتے نہیں کہ میں سب سے زیادہ طاقتور جانور۔ طوطے نے بڑے ادب سے کہا، میں آپ کو سلام نہیں کروں گا۔ ہاتھی کو طوطے کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ ہاتھی نے غصے میں آ کر درخت اکھاڑ پھینکا، جس کی وجہ سے طوطا بیچارہ درخت سے اڑ گیا، کیونکہ وہ درخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس طرح ہاتھی نے دیکھا کہ طوطا اڑ گیا ہے۔ ہاتھی کو اپنی اس بات پر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ہاتھی ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دے کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اور ہاتھی پانی پینے ندی پر چلا گیا۔ جب وہ ندی کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چونٹی رہتی ہے۔ وہ اپنا کھانا لے کر جا رہی تھی۔ ہاتھی نے چونٹی سے کہا، اے چونٹی، تم کہاں جا رہی ہو کھانا لے کر؟ چونٹی نے کہا، بڑے میاں، میں اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چونٹی پر پھینک دیا۔ چونٹی بیچاری بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اب چونٹی کا سارا کھانا ضائع ہو گیا تھا۔ ہاتھی اس بات پر بہت خوش ہوا اور ناچنے گانے لگا۔ چونٹی بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی، اور ہاتھی سے کہنے لگی، میں آپ کو اس بات کا مزہ چکھاؤں گی۔ ہاتھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم اتنے بڑے جانور کو مزہ چکھاؤ گی؟ جاؤ، میں تو ڈر گیا، میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ چونٹی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، اور ہاتھی بھی وہاں سے ناچتے گاتے چلا گیا۔ چونٹی نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ ہاتھی کو مزہ ضرور چکھائے گی۔ اگلے دن جب ہاتھی پانی پینے آیا تو وہ وہاں پر سو گیا۔ چونٹی کھانا لینے جا رہی تھی۔ چونٹی نے دیکھا کہ ہاتھی وہاں پر سو رہا ہے۔ اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی اور اسے زور زور سے کاٹ دیا۔ ہاتھی درد سے چیخنے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ، باہر نکلو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ چونٹی کو ہاتھی کے رونے پر ترس آ گیا اور وہ باہر نکل آئی۔ اب ہاتھی کو سبق آ گیا تھا، اور ہاتھی چونٹی سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ اسے کاٹ دے۔ اب ہاتھی سیکھ چکا تھا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہاتھی نے چونٹی سے معافی مانگی اور کہا، پیاری چھوٹی چونٹی، میں سبق سیکھ چکا ہوں۔ اب میں کسی بھی جانور کو تنگ نہیں کروں گا اور سب کے ساتھ مل جل کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر ہاتھی وہاں سے چلا گیا، اور چونٹی بہت خوش ہوئی کہ اس نے ہاتھی کو سبق سکھایا ہے۔ ہاتھی پھر سب جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہنے لگا۔ اس طرح وہ ایک خوشحال جنگل بن گیا۔ تو چلیے دوستو، اگلی سٹوری میں ملتے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔